معراج ہے میرے آقا کی 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 معراج ہے میرے آقا۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن و تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ سیشن اپنی نوعیت کا ایک انوکھا سیشن ہے کہ جس میں ہم واقعہ معراج کو کلام الامام امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصیدہ معراجیہ جو کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے واقعہ معراج کی شادی اور خوشی کے موقع پر جو ہے تحریر فرمایا، اس نظم کی صورت میں اور اشعار کی صورت میں اور اشعار کے تناظر میں جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ معراج کو قلم بند کیا ہے، یہ میرے امام ہی کا جو ہے ترا امتیاز ہے، وصف ممیز ہے، خاصہ ہے۔ تبھی تو میرے امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام الکلام کلام الامامی، کہ امام کا کلام جو ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہے، اور یہ ترا امتیاز ہے ہدایت کی بخشش کو، اور بالخصوص اس واقعہ معراج کو جو تحریر فرمایا اشعار کی صورت میں، یہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کمال ہے۔ آئیے یہاں پر جو ہے ہم اشعار اور نظم کی صورت میں اس واقعہ معراج کو سماعت فرماتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت جب قلم چلاتے ہیں تو آپ امام اہل سنت کے قلم کی جو ہے جولانیوں کو آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، اور اس کو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں پر داغ دہلوی نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو میرا امام نے جس بھی موضوع پہ قلم اٹھایا ہے تو وہاں پر میرے امام کی اس تصنیف، اس تالیف کا کوئی بھی جو ہے آپ کو ثانی نظر نہیں آتا۔ سیدی امام اہل سنت کیا ارشاد فرماتے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ میرے امام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ ملک کے رسالت کے سردار، کشور رسالت، کشور کہتے ہیں مملکت اور ریاست کو، تو ملک کے رسالت کے سردار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو جب عرش اعظم پر تشریف لے گئے تو آپ کے استقبال کے لیے عجیب و غریب اور انوکھے فرحت اور خوشی کے سامان عرب کے مہمان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہیا کیے گئے تھے۔ اس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ہے اس شعر کے ذریعے بیان فرمایا، بہار کو شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، فلک فلک اپنی لہ میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے۔ بہاروں کو خوشیاں مبارک، چمن کو آداب اور شادابیاں مبارک ہو۔ ساتوں آسمان کی لاتعداد فرشتے اپنے اپنے انداز اور سریلے لہجوں میں بلبل کی مثل اپنے اپنے سروں میں جو ہے وہ گا اور بجا رہے تھے۔ تو سیدی امام اہل سنت نے جو ہے اس کو اس انداز میں جو ہے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے میرا امام جو ہے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ تو سیدی امام اہل سنت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، گرد و غبار بن کر میں قربان ہو جاؤں،
ہم اب اس راستے کو کہاں پا سکتے ہیں کہ جس پر ہمارے دل حوران جنت کی آنکھیں اور فرشتوں کے پر راستے میں بچھے ہوئے تھے، تو اب ہم اس مقام کو ہم کہاں پا سکتے ہیں؟ پھر آگے خود امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، خدا ہی دے صبر جان جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کر قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، کہ اے غمگین روح جاں، تجھ کو اللہ ہی صبر دے، میں تجھ کو وہ سما وہ نظارہ کیسے جو ہے دکھا سکتا ہوں جب مقدس فرشتے اپنے ہجوم اور جرمٹ اور بھیڑ میں لے کر میرے آقا کو جنت کا دولہا بنا رہے تھے۔ تو یہاں پر ایک حسرت کا اظہار فرما رہے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ ذرا غور کیجئے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے منور کی نورانی خیرات اتار کر نورانی باڑا تقسیم ہو رہا تھا، چاند اور سورج ٹھمک ٹھمک کر مچل مچل کر آپ کی پیشانی مبارک کی خیرات اور بھیک مانگ رہے تھے۔ کس خوبصورت انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، کہ حسن و جمال اب تک بلکہ قیامت تک جھلکتا اور ٹپکتا رہے گا۔ میرے آقا کے نہانے سے جو نورانی پانی گرا تھا، ستاروں نے اپنے اپنے دامن کے کٹورے پیالوں میں بھر لیے تھے، اور آج ستارے جو چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، یہ میرے آقا کے وجود اقدس سے مس ہو کر گرنے والے پانیوں کو جو ہے انہوں نے اپنے اپنے جو ہے پیالوں کے اندر ستاروں نے سمیٹ لیا تھا، اور یہ آج اسی پانی مبارک کی چمک اور دمک ہے۔ بچا جو تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ آپ کے پاؤں کے تلووں کا جو دھون بچ گیا تھا، اس سے جنت کو رنگ و روغن کیا گیا، اور جن کو دولہا کے پرانے کپڑے اترن کے ملے تھے، وہ نورانی باغ جنت کے شگوفے اور پھول بنے تھے۔ یہ ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پر تیاری کے بعد میرے امام کی کیا فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ہو آیا معنائے اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کہ میرے امام نے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کی امامت کی، اور راز یہی تھا کہ میرے آقا اول بھی ہیں، میرے آقا آخر بھی ہیں، کہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے جو امامت کر کے اس بات کی طرف نشاندہی فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا مقام بیان فرما دیا کہ معنی اول اور آخر بیان کرنا تھا۔ اور خود میرے آقا کا فرمان ہے کہ پیدائش کے حساب سے میں اول ہوں، اور بعثت کے حساب سے میں جو دنیا میں بھیجے جانے کے حساب سے جو ہے میں آخر ہوں۔ اور تمام انبیاء نے میرے آقا کے پیچھے جو ہے نماز عطا فرما دی، اور یہی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو۔ تو یاد رکھیے گا کہ تمام انبیاء یہ خبر دیتے رہے کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے آئیں گے آئیں گے، اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے جو ہے زمانے والوں کو خبر دیتے رہے، لیکن جب میرے آقا تشریف لائے تو یاد رکھیے گا یہ نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے مبتدا کلام کے شروع میں آتا ہے، اس کو مبتدا کہا جاتا ہے جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار کسی وجہ سے کسی غرض کی بنا پر کسی مقصد کی بنا پر اس مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا ہیں تو مبتدا، لیکن جو ہے بعثت کے حساب سے مؤخر کر دیے گئے۔ تبھی میرے امام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، سب تمہاری ہی خبر تھے۔ تمام انبیاء یہ خبر ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ میں جب مبتدا خبر ہوتا ہے تو لہذا تمام انبیاء خبر ہیں، اور تم مؤخر مبتدا ہو۔ اے اللہ کے رسول، آپ جو ہے مبتدا ہیں، اور ایسے مبتدا ہیں جنہیں مؤخر کر دیا گیا ہے، کیونکہ نحو کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے امام نے یہاں پر جو ہے ایک نحو کا ایک قاعدہ کلیہ بھی جو ہے اپنے اس کلام کے اندر بیان فرما دیا۔ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے۔ یہ میرے امام نے جو ہے کتنے بہترین انداز میں بیان فرمایا
کہ میرے آقا کی تشریف آوری کی شان و شوکت یہ تھی کہ ہر چیز کو زیب اور زینت دی جا رہی تھی۔ اس خوشی میں ستارے اور آسمان ساغر، گلاس، سرائی شراب کی بوتل کی میل کچیل دور کرتے تھے اور دھو کر صاف کرتے تھے کہ شراب طہور سے آپ کی ضیافت اور دعوت کی جائے گی۔ پھر آگے جب تشریف لے گئے تو اس وقت میرا امام ارشاد فرماتا، تھکی تھے روح الامین کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ کہ یہاں پر جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اس وقت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آقا سے جدا ہو گئے، اور اسی جو ہے واقعے کو امام اہل سنت نے شعر کی صورت میں کیا خوب ارشاد فرمایا کہ جبریل امین کے بازو شل ہو گئے، تھک کے اڑان کے قابل نہ رہے، اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور پہلوئے سرکار میں چلنے کی سکت نہ رہی تو براق کی لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی، قرب رب کی امید ٹوٹ گئی، ہائے افسوس ارمانوں کا خون ہو گیا، جہاں جوش و خروش کا بڑا غل اور غپاڑا تھا اب وہاں یاس و حسرت تھی۔ میرے امام نے جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ پھر جو ہے امام اہل سنت کیا خوب ارشاد فرماتے، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چل یہ حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ سیدی امام اہل سنت نے کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے بیان فرمایا کہ اسی وقت رحمت کا قاصد حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول تشریف لے چلیے کہ آپ کے واسطے وہ تمام راستے کھول دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام پر بند تھے، ان کو لن ترانی کہ اے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے کا پیغام تھا، مگر آپ کو انتہائی قرب کے ساتھ وصال جو ہے میسر کیا گیا ہے۔ تو میرے امام نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے، بڑھ اے محمد کری ہوں احمد قریب آسر ورے محمد مجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ تو سیدی امام اہل سنت نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ ندا آتی ہے کہ میرے محبوب آگے بڑھیے، اے احمد مختار مجھ سے قریب تر ہو جائیے، اے امیر بادشاہوں کے بادشاہ میرے بزرگ ترین محبوب۔ تو میرے امام نے کہا کہ آپ کے قربان جاؤں، وہ کیسی پیار بھری آواز تھی، وہ کیسی پر لطف کیفیت تھی، اس میں کتنا مزہ ہوگا، اس کی سرشاری کا کیا عالم ہوگا۔ تو لہذا اس کو بھی سید امام اہل سنت نے اشعار کی صورت میں بیان فرمایا۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ میرے امام نے جو ہے واقعہ معراج اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست، ان دونوں کا موازنہ کیا ہے اس شعر کے اندر کہ یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا بے نیاز بادشاہ خالق و مالک ہے۔ کہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے، اور کہیں پر جو ہے تقاضے کیے جا رہے ہیں وصال کے کہ جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار کو جو ہے بڑے احتشام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ ہماری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو ہے اسی کو بیان فرمایا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے دے۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ کتنے بہترین انداز میں میرے امام اہل سنت نے کتنے بہترین صورت میں جو ہے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ عقل سے کہہ دو کہ اپنی عقل اور منکار زیر پر کر لے، سر جھکا کر سوچے کیونکہ وہم و گمان سے بہت آگے میرے آقا چلے گئے، اور وہ تو اس جگہ میرے آقا پہنچے جہاں شش جہت آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں، وہاں پر کچھ بھی نہ رہا کہ ہم کسے بتائیں کہ کہاں میرے آقا تشریف لے گئے، کہاں چلے گئے، جہاں نہ کوئی سمت ہے، نہ کوئی جہت ہے، نہ مکان ہے، نہ مکانیت ہے، وہ تو لا مکان ہے جہاں جسم و جسمانیت ناپید ہے۔ تو سیدی امام اہل سنت جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ پھر سیدی امام اہل سنت جو ہے بیان فرمایا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ یہاں پر میرے امام نے جو ہے فلسفے کی جو ہے اور منطق کی اصطلاح استعمال کی کہ عین و متا ہے، کیف و الا ہے۔ میرا امام یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے
کہ کہاں، کب، کس وقت، کیسے، کیوں، کر، کب تک کا نام و نشان ہی نہیں تھا وہاں پر۔ وہ ان اشاروں سے جو ہے ماورا تشریف لے گئے، اس راستے پر چلنے والا کوئی نہیں تھا، اور آپ کا ساتھی رفیق سفر بھی نہیں تھا، نہ سنگ میل منزل کا نشان و علامت تھی، اور نہ پڑاؤ کرنے کی کوئی جگہ تھی، اور نہ روانہ ہونے کی جگہ۔ عالم ناسوت کی کوئی علامت و نشانی وہاں موجود نہیں تھی، وہ تو عالم باہوت تھا۔ سیدی امام اہل سنت نے اس کو بیان فرمایا۔ پھر میرا امام ارشاد فرماتا ہے، ادھر سے پے ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابارتے تھے۔ کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملاقات کرنے کے لیے برابر جو ہے پے در پہ تقاضے آ رہے تھے، حاضری کی تاکید ہو رہی ہے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام جو ہے قدم آگے بڑھانا میرے آقا کا دشوار تھا، کیونکہ عظمت و شوکت، روب و دبدبہ کا سامنا تھا، مگر ادل جمال و خوبصورتی اور رحمت آپ کو قدم بڑھانے پر ابار رہے تھے، کیونکہ اللہ جمیل ہے اور یحب الجمال، اور حسن کو محبوب رکھتا ہے۔ تو میرے آقا سے زیادہ خوبصورت اس نے کسی اور چیز کو پیدا ہی نہیں کیا۔ تو یہاں پر جو ہے خود میرا رب جو ہے اپنے محبوب کو بلا رہا ہے کہ آپ پہ خطر تشریف لے چلیں، وہ تو آپ کے دیدار کو بے قرار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے دیدار کا متمنی ہے۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے۔ ذرا غور کیجئے کہ میرے آقا شرم و حیا سے نظریں نیچے کیے ہوئے آگے کو تو بڑھے، مگر خوف خدا کا غلبہ رہا، سر نیچے کیے ہوئے با ادب رک کر قدم بڑھایا۔ اگر قرب و نزدیکی بھی اسی رفتار سے چلتے جیسے آپ چل رہے تھے تو لاکھوں منزلوں کی مسافت و دوری تھی جو کبھی ختم ہی نہ ہوتی۔ تو یہ میرے امام نے جو ہے اس کو اتنے بہترین انداز میں اس کو بیان فرمایا۔ محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے، نفاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے۔ اس شعر کے اندر سیدی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہاں پہ علم حیت اور علم توقید کی جو ہے اصطلاحات یہاں پر استعمال فرمائی، کہ یہاں پر جو ہے محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے، نفاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے۔ محیط الدائرہ، علم محیط الدائرہ ہے، اس طرح علم حیت ہے، علم توقید ہے، اس کی اصطلاح میرے امام نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس نقطے پر پرکار کو رکھتے ہیں اس کو مرکز کہا جاتا ہے، اور جو دائرہ کھینچا جاتا ہے اس کو محیط کہتے ہیں۔ محیط میرے آقا کریم علیہ السلام محیط آقا کریم علیہ السلام اور مرکز ذات خدا، اور ان میں کوئی فرق و جدائی نہیں رہی تھی، ملنے والے خطوط میں کوئی تفریق نہیں رہی تھی، وہ آپس میں مل کر ایک ہو گئے، دونوں کمانے حیرت کے عالم میں سر جھکائے ہوئے تھے، اور دائرے خود جو ہے وہ چکر میں پڑ گئے تھے۔ تو خود رب نے ارشاد فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا، اب کی معبود میں ایسی فنائے کامل تھی کہ تفریق ہی جو ہے مشکل ہو گئی تھی۔ میرے امام نے کتنے بہترین جو ہے انداز میں اس چیز کو جو ہے بیان فرمایا۔ پھر میرا امام فرماتا ہے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ کہ میرے امام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ایک پردہ اٹھتا تو لاکھوں نورانی پردے نظر آتے، ہر پردے کے پیچھے لاکھوں جلوے چمک رہے تھے، اور وہ وقت وہی عجیب و غریب تھا جب وصال ہو رہا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب اپنے نور کے ذل سے اللہ کے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور وہ نور ایک ستارے کی صورت میں چمکتا رہا۔ تو آپ اپنی پیدائش سے لے کر دنیا میں تشریف لانے تک وصل میں تھے، دنیا پر ان کی فرقت ہو گئی تو اب شب معراج کو پھر وصل ہو رہا تھا، اور جنم کے چھوٹے ہوئے جو ہے وہ گلے مل رہے تھے۔ میرے آقا نے ایک دن جبریل امین سے معلوم کیا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میری عمر کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، ایک ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا،
میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل وہ چمکتا ہوا ستارہ میں ہی تھا۔ تو میرے امام نے کتنے بہترین انداز میں جو ہے اس کو بیان فرما دیا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کی طرف گئے تھے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ذرا غور کیجئے کتنے بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے اس سفر مبارک کو سیدی اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے یہاں پر کچھ بھی نہیں، وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کی تخلیق فرمائی۔ اول ما خلق اللہ نوری، جیسے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوق کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ تو ذرا غور کیجئے، اور خود میرا آقا فرمایا انا نبی وآدم بین الماء والطین، کہ میں اللہ کا نبی اس وقت بھی تھا کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو ذرا غور کیجئے، یہ شان ہے کہ میرے آقا اول بھی ہیں، میرے آقا آخر بھی ہیں۔ اللہ اپنی قدرت و تخلیق و ثنائی و کمالات سے ظاہر ہے، اور کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ باطن بھی ہے۔ حضور با اعتبار جسم وہ ظاہر ہیں، اور حقیقت محمدیہ کے اعتبار سے تمام مخلوقات کی روح ہے، رواں ہیں، تو آپ باطن اور چھپے ہوئے بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو چاروں صفات اول و آخر، ظاہر و باطن کے ساتھ موصوف فرمایا۔ حضور کا نور حقیقت میں اللہ کے نور کا ایک جلوہ ہے، تو اسی رب العالمین کا جلوہ اللہ تعالیٰ سے ملنے، اللہ کی طرف اللہ ہی کی جانب یہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ جو ہے اشعار سیدی امام اہل سنت نے جو ہے یہاں پر بیان فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس موضوع کو جو ہے کنٹینیو کریں گے، اور اشعار کی صورت میں ہم مزید جو ہے اس چیز کو سماعت کریں گے کہ سیدی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے واقعہ معراج کو کس آسن انداز میں اشعار کی صورت میں، قصیدے کی صورت میں اور نظم کی صورت میں یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے محبوب سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام تر وہ باتیں، خبریں جو میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں ان تمام کی تصدیق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔